إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کا ہمارا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، نہایت ہی سنگین ہے، اور آج کے ڈے ٹو ڈے روزمرہ کے حالات ابھی جو چل رہے ہیں، آج کے حالات اس دور میں جو فتنے خاص طور سے جو رونما ہو رہے ہیں اس امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے تعلق سے، انشاءاللہ تعالی اس سے متعلق چند چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کیا وجوہات ہے جو حالات اس طریقے سے بن رہے ہیں اور ان کا حل کیسے نکالا جائے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیے کہ قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی آپ کی جو زندگی ہے، یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اور بھی دیگر صحابہ سے یہ بات جو ہے منقول ہے کہ اس دنیا کے یا اس امت کے سب سے پہلے انسان کی اصلاح جس طریقے سے ہوئی، تو اس امت کے سب سے آخری انسان کی بھی اصلاح اسی طریقے سے ہوں گی، اسی میتھڈ سے ہوں گی۔ کیونکہ دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ قیامت تک اب کوئی دوسری کتاب نہیں آنے والی ہے، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد سے لے کر قیامت تک اب ہر انسان کی اصلاح، یعنی اس کے جو سدھار ہے، مطلب ان کے جو کریکشنز ہے، اس کے لیے کون ہے؟ قرآن اور حدیث۔ مطلب قرآن اور حدیث کے ذریعے ہی ان کی اصلاح ہوں گی۔ کسی کے اندر سدھار آپ کو پیدا کرنا ہے، کچھ مسئلے کا حل اگر آپ کو نکالنا ہے، تو آپ کو کس چیز سے تلاش کرنا پڑے گا؟ قرآن اور حدیث سے ہی تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ قیامت تک یہی ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ چلیے، اب جو مسائل سے ہم دوچار ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فتنے بہت سارے ہیں۔ جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے فتنے ایک کے بعد ایک ایسے رونما ہوں گے، ایسے آئیں گے ایک کے پیچھے ایک، جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں ایک کے پیچھے ایک۔ اتنے زیادہ فتنے آئیں گے، آپ خود دیکھ رہے ہیں نا کتنے زیادہ فتنے ہیں۔ ناچ گانا عام ہو رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی، شراب کا عام ہو جانا، قتل کا عام ہو جانا۔ آپ دیکھیے مرڈر سٹی میں پہلے سننے میں آتا تھا، کبھی کبھار مہینے دو مہینے میں ایک آدھ نیوز آتی تھی، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ پیپر میں ایک نیوز، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابھی جو حال ہی میں فتنہ چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرتد ہونے کا، اسلام کو چھوڑ کر غیر مذہب کو اپنانا، جو لڑکیوں میں خصوصی طور پر ابھی جو ایک بہت زیادہ بڑا فتنہ بنا ہوا ہے۔ تو ایسے جو فتنے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے آئیں گے،
لیکن فتنے، ہر فتنہ برا نہیں ہوتا ہے، کچھ فتنے آزمائش ہوتے ہیں اور کچھ فتنے برائی میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے بعد تم بہت سارے فتنے دیکھو گے، بہت عجیب و غریب فتنے۔ تو صحابہ نے سوال کیا فتنوں سے ہم کیسے بچے؟ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا فتنے کون کون سے رہیں گے، ہم لوگ رہتے تو ہم کیا سوال کرتے تھے، کیا رہیں گا فتنہ، ہے نا؟ صحابہ نے سلیوشن کی طرف ٹارگٹ کیا، اس کا حل کیا رہے گا، سلیوشن۔ فتنے آئیں گے لیکن اس کا سلیوشن کیا رہے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو کتاب اللہ اور سنت رسول، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو پکڑ کے رکھے گا، تھام لے گا، وہ ان فتنوں سے بچا رہے گا۔ پھر آپ نے بہت ساری ہدایتیں دی کہ کون سے موقع پر کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ہم وہ چیزیں بعد میں کبھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو بہت سارے لوگ پینک ہو گئے، یہ جو حالات دیکھ رہے، تو بے شک ہونا بھی چاہیے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے تعلق سے فکر ہونی چاہیے کہ جس طرح میں پسند نہیں کرتا جہنم میں جانا، تو میرے بہن بھائی بھی، یعنی ہمارے امت کے بہن بھائی بھی، یہ بھی جہنم میں نہ جائے، اس کی فکر ہر انسان کو ہوتی ہے۔ لیکن ہم جذبات میں وہ ایکشنز، جذبات میں وہ اسٹیپس لینا شروع کر دیتے ہیں جو حل نہیں بلکہ اور زیادہ مسائل کو پیدا کر دیتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول بتا گئے کہ قرآن و سنت کے ذریعے سے اس کا حل آپ کو تلاش کرنا ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اس کے اسباب اور علاج، مطلب ریزنز اینڈ سلیوشنز۔ یہ جو آج کل چل رہا ہے خاص طور سے اس پر ہم فوکس کریں گے، جو ارتاد جس کو کہتے ہیں مرتد ہونا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں داخل ہو جانا۔ اب یہاں پر جو ہے سب سے پہلے اس کی سنگینی آپ سمجھ لیجئے، کیونکہ جو شخص اسلام لانے کے بعد اگر پھر جائے، دین اسلام کو چھوڑ دے، تو اس کی سزا ہے سزائے موت ہے، لیکن اس کو ایک موقع دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا کرتا ہے، تو اس کو موقع دیا جائے گا۔ لیکن اس کی جو مرتد ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام میں قتل ہے، جو اسلامی شریعت ہے اس کو طے کرے گی، ٹھیک ہے؟ چلیے، دوسرا، جو شخص دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بات اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام۔ مطلب جو لوگ یہ قدم اٹھاتے ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کس دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ جانتے تو ایسا قدم وہ کبھی نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے، جو راستہ ہے، جو سالویشن یعنی نجات کا جو راستہ ہے، وہ صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر 72، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس پر جنت حرام ہو گئی، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ سلگتی ہوئی آگ کا ایندھن بن جائے گا، اس کے اندر وہ جلے گا، وہ کبھی اس میں سے باہر نہیں آ سکتا۔ تو یہ چیزوں کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر بہت سارے لوگ جو ہے شکار ہو جاتے ہیں گمراہیوں کا، اور اس دین حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے لیے یا کم علمی کی وجہ سے یا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان نہ رکھنے کی وجہ سے، اپنے دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی اہمیت کو نہیں جان پاتے ہیں۔ تو قرآن کو اور احادیث رسول کو ہم کو تھامنا پڑے گا۔ چلیے اب ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو انسان ہے وہ اس گمراہی میں کیوں جاتا ہے، چاہے نوجوان لڑکی ہو یا نوجوان لڑکا ہو، وہ دین اسلام کو چھوڑ کر غیر سے نکاح جو کرتا ہے، جو کہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو مشرک ہے وہ جو مشرک مرد ہے مشرکین عورتوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور جو مومن ہے مرد وہ مومن عورتوں کے لیے ہے۔ تو چاہے یہ غلطی ایک مرد کرے یا عورت کرے، دونوں گناہ میں برابر ہے۔ ایک مرد بھی مشرک عورت سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں غلط فہمی ہے، لڑکا کرا تو چل جائے گا، لڑکی کرے تو نہیں چلے گا، نہیں، دونوں کے لیے جائز نہیں ہے۔
اسلام میں مردوں کو، مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ اہل کتاب جو کہ پاک دامن ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، یعنی یہودی اور عیسائی، لیکن اس زمانے میں تو نہیں ملتے ہیں، لیکن اس کنڈیشن میں اگر بیٹھے تو نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن لڑکی تو، مومن لڑکی، مسلم لڑکی اہل کتاب مرد سے بھی نکاح نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو چاہے مسلمان لڑکی ہو یا مسلمان لڑکا ہو، یہ غیر مسلم سے، مشرک سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ مشرک مشرک کے لیے ہے اور مومن مومن کے لیے ہے۔ یہ بات آپ کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیا، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ مرتد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے نہیں میں تو قرآن کو مانتا ہوں، میں نے یہ کام تو کر لیا لیکن میں قرآن کو مانتا ہوں۔ تو دیکھیے، چاہے آپ قرآن کا ڈائریکٹ انکار کریں یا آپ اس کے معنی کا یعنی حکم کا انکار کریں، یہ آپ کو ارتاد یعنی مرتد کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ لمبی چوڑی بحث ہے، علماء نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، ہم مختصر سا عام لوگوں کے سمجھ کے لحاظ سے یہاں پر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اور کوئی جان بوجھ کر کرے گا ایسا تو وہ تو کافر ہو گیا ڈائریکٹ، اور مرتد یہ کہ ابھی اس کے پاس ایک چانس ہے توبہ کا، لیکن اگر اس حالت میں وہ مر جائے تو یاد رکھیے وہ سیدھے جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے حکم کا انکار ہے اگر کوئی مسلم لڑکی یا مسلم لڑکا کسی مشرک سے نکاح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو سب سے پہلی وجہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان نہیں ہے، جنت اور جہنم کا تصور ہمارے پاس کلیئر نہیں ہے، ہمارے والدین نے اس کو کلیئر نہیں کیا، تبھی یہ حرکات، یہ اسٹیپس، جو یہ اقدام، یہ جو قدم اٹھا رہے نوجوان، کہ والدین نے آپ کو نہیں بتایا کہ قیامت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اور دین اسلام نے آپ کو کتنے حق دیے ہیں، جو لوگ دین اسلام سے پہلے تھے ان کا کیا معاملہ تھا۔ تو یہ چیزیں نہیں بتانا ہے سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی لوگوں کے اندر پیدا کرے، یعنی نوجوانوں کو اس کے تعلق سے علم دے۔ تقوی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر، تقوی کا مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ رکھے، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے وہ سگریٹ کا شوقین ہے جو کہ گناہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے وہ دوستوں میں سگریٹ پیتا ہے، جیسے اس کے والد دور سے نظر آتے ہیں وہ چھپا دیتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، اس نے ان کے عزت کی، ان کا ریسپیکٹ کیا، احترام کیا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو ویسے ہی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے، اللہ پسند نہیں کرتا ہے، یہ تقوی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنی بھی وہ چیزیں ہیں دنیا کے اندر جو حرام چیزیں ہیں، انسان اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا نکل جائے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تفصیل اس سے پہلے ہم نے حدیث میں دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ چلیے، سب سے پہلا سورہ انفال آیت نمبر 29، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، یعنی اس کا تقوی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت بنا دے گا، اور تمہیں تمہارے گناہوں سے دور کر دے گا اور تم کو بخشش دے گا، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، مطلب وہ کام کرنے سے ڈرتا ہے جس کو اللہ نے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سوچ یا ایسی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے جس سے وہ فرق کر سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ ڈیسیجن لینے کی ایبیلٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے کہ یہ چیز میں مجھے فائدہ ہوگا اور یہ چیز میں مجھے نقصان ہوگا۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا تقوی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ ڈیسیجن لینے کی کیپیسٹی اس کے اندر ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، امیجیٹ ڈیسیجن لیتا ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اس کو، جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے، اس کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور اللہ نے جس کی بخشش کر دی، مغفرت کر دی، وہ سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سب اچھے ماحول سے آئے ہیں، گھروں میں آپ کے اچھے ماحول ہے، مسجدوں میں جاتے ہیں، محلے میں اچھا ماحول ہے، والدین دیندار ہیں، دین کی باتیں بتاتے ہیں آپ کو، آپ جلدی اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ لیکن ایک انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو یہ ہم آیتیں بیان کریں گے، جلدی اس کے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو سمجھانا چاہیے، قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر اس کا ترجمہ اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کو جب آخرت کے دن لایا جائے گا اور اس کو پل بھر کے لیے اللہ تعالیٰ جنت دکھائے گا، اور یہ ایسا آدمی ہوگا جس نے دنیا میں بہت تکلیف اٹھائی تھی، مطلب آپ میں سے وہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ آدمی وہ ہوگا جس نے ہر قسم کی تکلیف اٹھائی ہوں گی۔ آپ لوگ تو بہت آرام سے رہتے ہیں نا، زندگی گزار رہے ہیں، اس نے ہر قسم کی تکلیف اٹھائی ہوں گی، سب سے دنیا کا پریشان انسان، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کو جب جنت کی ایک جھلک بتائی جائیں گی تو کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا کہ دنیا میں تو نے کتنی تکلیف اٹھائی، تو جب جنت کا عیش و آرام اور اس کی نعمتیں دیکھے گا تو کیا کہے گا، میں نے دنیا میں ایک بھی تکلیف نہیں اٹھائی۔ تو یہ رزلٹ اتنا زبردست مل رہا ہے، بدلہ اتنا زبردست مل رہا ہے کہ وہ ساری تکلیفیں دنیا کی بھول جائے گا۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا، اس کو جہنم دکھائی جائیں گی، جس نے دنیا میں سب سے زیادہ عیش و آرام میں زندگی گزاری، آپ میں سے شاید وہ کوئی نہیں ہوگا، ہر قسم کا عیش جو وہ چاہتا تھا اس کو مل گیا دنیا کے اندر۔ اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھائی جائیں گی کہ اب تجھے اس میں ڈالا جانے والا ہے، گناہ کر کے آئے نا۔ پھر اللہ اسے سوال کرے گا کہ دنیا میں تو نے کتنا عیش کیا، تو وہ کہے گا ذرہ برابر بھی نہیں، کیونکہ اس کے بدلے وہ جہنم جو ملنے والی ہے اس کو، جو گناہ کر کر آیا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھانا ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ جنت اور جہنم کیا چیز ہے۔ جہنم ایسی چیز ہے جس میں آگ ہی آگ ہے جو پورے جسم کو لپیٹ لیں گی۔ اگر آپ کی انگلی پہ چھوٹی سی ماچس کی تیلی لگ جائے تو آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، گرم گرم دودھ کا بھگونا آپ اٹھا لیتے ہیں تو آپ پورے جسم میں آپ کے کانٹے آ جاتے ہیں۔ آپ سوچیے ذرا، تصور کیجئے، صرف آپ نے ایک برتن گرم ہاتھ میں لیا ہے تو حالت ایسی ہے، اب جب جہاں پر آپ کے پورے جسم کو آگ گھیر لیں گی تو کیا ہوگا؟ وہاں ایسے قسم کے عذاب ہے کہ کچھ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے برتنوں میں ٹھوس کر بھر دیا جائے گا اور اس کے چاروں طرف آگ لگا دی جائے گی۔ آپ سوچیے، آپ ایک چھوٹے سے کمپارٹمنٹ میں اس کے چاروں طرف آگ لگا دی گئی ہے، میٹل کا ہے وہ۔ کچھ لوگ ایک دیگ میں، کڑھائی میں ابالے جائیں گے تیل کے اندر۔ یہ زناکار مرد عورت ہوں گے، یہ وہ ہوں گے، یہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ کر غیروں سے نکاح کرتے تھے۔ یہ گرم گرم کھولتے ہوئے پانی میں اوپر سے ڈالے جائیں گے، تو پانی ابال کر ان کو اوپر تک لے کر آئے گا، لیکن پھر نیچے چلا جائے گا، اور وہاں ان کو موت نہیں ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ تو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھانا، قربانی دینا، یہ ٹھیک ہے، یا اس تکلیف کو اٹھانا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے؟ دنیا میں ہمیں کتنا رہنے والے ہیں؟ 50 60 70 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے جو لوگ کر رہے ہیں، جو نوجوان کر رہے ہیں۔ ہم صرف لڑکیوں کو نہیں، لڑکوں کو بھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آگ سے انسان کو بچا لے گا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کا تقوی آپ کو کیا ڈائریکشن دیتا ہے کہ جو جو قرآن نے منع کیا ہے اس سے آپ رک جائے، اور یہی تو ٹیسٹ ہے، زندگی اور موت، یہ آزمائش ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ ملک پڑھتے نا آپ رات میں سونے سے پہلے، بڑے فضائل ہے اس کے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ ہم آزمائیں، ہم ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ آپ بولیں گے یہاں سب مجھے مل جائے، کوئی تکلیف مجھے نہ ہو، تو پھر ٹیسٹ کہاں سے ہوا؟ مطلب آپ نے خوب پڑھائی کر کے آپ آ گئے، آپ ایگزام کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے خوب دن رات 2 سال محنت کی اور آپ ایگزام دے رہے ہیں، اور بازو میں آپ کا کوئی فرینڈ ہے، اس ٹیچر نے لا کر اس کو پوری چیٹنگز دے دی، آپ کو کتنا غصہ آئے گا کہ جو ٹیسٹ تھا، آزمائش تھی، اس سے نہیں لی جا رہی ہے اور آپ سے لی جا رہی ہے، تو کیسے ہوگا یہ؟
تو ہر ایک کو اس آزمائش سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی چیٹنگ بھی نہیں ہے. ہر ایک کو اس آزمائش سے گزرنا ہے, اور جتنا ٹف ایگزام ہوتا ہے ڈگری اتنی بڑی ہوتی ہے. ویسے دنیا میں جو جتنے مشکلات جھیلتا ہے اور صبر کرتا ہے, جنت میں اتنے زیادہ اونچے مقام پر وہ رہے گا. یہ بات یاد رکھیے. چلیے اسی طرح تو یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا انعام. اس شخص کو سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے. اس سے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھتا ہے, ایسا فیصلہ نہیں ہوتا ہے جو اس کو جہنم کی طرف لے کے چلے جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں کیا فرمایا, آیت نمبر 201, غور سے سنیے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں, اور پھر یعنی جب شیطان انہیں کسی غلط کام پر ابھارتا ہے تو وہ اس سے کیا کرتے ہیں, اور پھر وہ انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آپ یاد رکھیے, جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے, نماز کی پابندی کو کرتا ہے, قرآن کو پڑھتا رہتا ہے, اس کے بڑے فائدے ہیں. اللہ تعالیٰ شیطان کے ہر شر سے آپ کو بچاتا ہے, انسانوں کے شر سے بھی بچاتا ہے. کل میں ایک چھوٹا سا ویڈیو دیکھ رہا تھا, ایک جادوگرنی میجیشین لیڈی, اس کا انٹرویو تھا. یہودی جادوگری میں بہت آگے ہے, پتہ ہے آپ کو. جیسے اپنے ہندوستان میں بنگال کا جادو مشہور ہے, ویسے یہودیوں میں بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو جادوگری کی پریکٹسز کرتے ہیں, جس میں ان کی کتاب بڑی مشہور ہے, کپالا. کسی نے سنا ہوگا. کپالا ان کی ایک سبجیکٹ میں ہے کہ اس میں جادو کے طریقے ہی سکھائے جاتے ہیں. تو ایک لیڈی تھی جو کہ ایک میجیشین تھی, اس سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر آپ کے جادو کا اثر نہیں ہوتا یا بڑا مشکل ہے ان لوگوں پر جادو کرنا. تو اس نے کہا کہ مسلمز. ایک یہودی عورت بول رہی ہے, میرے پاس ہے ویڈیو, میں آپ کو بتا سکتا ہوں بعد میں کبھی, ادھر اسکرین پہ میں آپ کو بتاؤں گا, اس کا انٹرویو ہے. کہا کہ مسلمز جو ہوتے ہیں ان پر جادو کا اثر جلدی نہیں ہوتا ہے, بڑا مشکل جاتا ہے ان پر جادو کرنا. کیوں؟ وہ جادوگری کی لینگویج میں اس کو ایگراگور بولتے ہیں. ایگراگور جادو کی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے, مطلب کوئی ایسا سپر پاور جو ہمیشہ آپ پر نظر رکھے ہوئے. تو اس نے کہا کہ اس نے جادو کیا کچھ مسلمانوں پہ, تو اس نے دیکھا جادو کا اثر نہیں ہوا. ایسا لگا جیسے کوئی ڈوم, گنبد روشنی کا اس مسلم کے اوپر جو ہے چھا گیا. لیکن اس نے کہا یہ ٹرو بلیور جو ہوتے ہیں, جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, کہا کہ ایسا لگتا ہے کوئی قدرتی طاقت ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں جس وجہ سے ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے. تو باقی جو بہکاوے ہیں انسان کو شیطان ڈالتا ہے, وسوسے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کی حفاظت فرماتا ہے. سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی, لیکن کنڈیشن ہے کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ کا تقوی اختیار کیسے کریں گے آپ؟ تقوی کوئی پارسل ہوتا ہے کیا؟ بیل بجی آ گیا آپ کا تقوی کا پارسل, یہ لوگ کھا لو اس کو, تقوی متقی بن جائیں گے؟ نہیں. جو لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قرآن کو پڑھتے ہیں, سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں, بری چیزوں سے خود بھی رکتے ہیں, دوسروں کو روکتے ہیں, قرآن میں جو احکامات ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, یہ لوگ متقی بنتے ہیں, یہ بنتے ہیں پرہیزگار لوگ. پھر جو اللہ تعالیٰ کی سنتا ہے, اللہ کی مانتا ہے, اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے تقوی کی تعلیم نوجوان مرد اور عورتوں کو جو ہے دی جائے. ٹھیک ہے. اس دور کو آپ دیکھیے کتنا زبردست دور تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غور کیجیے, ایک عورت تھی جو گناہ کے کام کیا کرتی تھی, بدکار عورت تھی, اسلام آنے سے پہلے, فتح مکہ سے پہلے. اور ایک آدمی تھا جو اس کا فرینڈ تھا یہی معاملے میں, گناہ کے معاملے میں. جب اسلام آیا تو وہ عورت اسلام سے متاثر ہوئی, اس نے اسلام قبول کر لیا.
وہ ایک رات جا رہی تھی تو اس کی ملاقات اس آدمی سے ہوئی جو وہ بھی گنہگار تھا پہلے، یہ عورت بھی پہلے گنہگار تھی، توبہ کر لی۔ اس آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس عورت نے فوراً جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا کہ اسلام کا غلبہ آ گیا ہے، شرک ختم ہو چکا ہے، اب یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ دیکھیے ہم تو الحمدللہ اچھے ماحول میں رہتے ہیں، وہ عورت کی تعریف کرنی چاہیے کہ جو اس گناہ میں ملوث تھی، لیکن اس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور کہا کہ میں اب یہ گناہ نہیں کر سکتی کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے تقوی، اس کو کہتے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور وہ عورت گنہگار بدکار مشہور تھی، اگر وہ کچھ گناہ کر بھی لیتی تو اس کو کون کچھ بولنے والا تھا کہ چلو کوئی نیک اچھے خاندان کی لڑکی کام کری تو 10 لوگ نام رکھیں گے، اس کو تو کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، کوئی وارث بھی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، فوراً اس سے ہاتھ جھٹکا دے دیا اور اس سے کہا کہ دور ہو جاؤ۔ ایک اور واقعہ آپ سنیے، آپ نے نام سنا ہے اکرمہ؟ اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کے بیٹے۔ ابو جہل کٹر اسلام کا دشمن، کفر کی حالت میں مر گیا۔ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول لشکر لے کر آ گئے تو اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ قریش کے چند ان نوجوانوں میں سے تھا جو بڑے بہادر تھے، لیکن اسلام کا غلبہ آنے کے بعد ان کی کسی کی چل نہیں سکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ جاری کی تھی کہ 11 لوگ ایسے ہیں اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپ جائے تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ باقی سب کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ کیوں ان کا 11 لوگوں کا نام نکالا گیا؟ کیونکہ یہ بگیسٹ کرائم ان کے تھے، یہ سب سے بڑے کرمنلز تھے، انہوں نے ایسی بڑے کرائم کیے تھے جس سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا تھا، جس میں صرف 3 کو ہی قتل کیا گیا۔ دیکھیے 11 کی لسٹ بنائی کہ اسلام کتنا رحم دل ہے۔ یہ بڑے بڑے کرمنلز تھے جس میں صرف 3 کو سزا دی گئی، باقی کو اللہ کے رسول نے پھر بھی معاف کر دیا۔ اس میں سے ایک اکرمہ ہے۔ اکرمہ کو پتہ چلا مکہ فتح ہو گیا، وہ فوراً اپنا ساز و سامان لیا، تلواریں لیا اور دوڑ پڑا اپنا گھوڑا لے کر سیدھا سمندر کے کنارے کی طرف۔ وہاں پر اس نے اپنی کشتی تیار کی اور بھاگنے لگا۔ اکرمہ کی بیوی اسلام سے متاثر تھی پہلے سے، جیسے ہی مسلمان مکہ میں آیا اس کو پتہ چلا، اس نے کلمہ پڑھ لیا اکرمہ کی بیوی نے، لیکن اس کو اپنے شوہر کی بھی فکر ہوئی۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچی، کہا کہ آپ نے اکرمہ کا نام لسٹ میں ڈالا ہے قتل کرنے کا، میں اس کے لیے امان مانگتی ہوں، اکرمہ میری بات مانے گا، وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا، آپ امان دیجیے۔ امان مطلب آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے، اکرمہ کے لیے امان ہے۔ دیکھیے ابو جہل کٹر اسلام کا دشمن، اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف پہنچایا، کسی نے اتنی تکلیف نہیں پہنچائی، اس کے بیٹے کو اللہ کے رسول معاف کر رہے ہیں۔ اکرمہ کی بیوی اکرمہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے تمہارے لیے امان مانگا ہے، تو لہٰذا تم میرے ساتھ واپس چلو۔ اکرمہ اسلام کا دشمن ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان پر اس کو اتنا یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا معاف کر دیا، مطلب معاف کر دیا، وہ آ گیا واپس۔ راستے میں چلتے چلتے اس نے بھی اپنی بیوی ہے تو اب لیگلی آفیشلی اس کی وائف ہے، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی وائف نے ہاتھ چھڑا لیا، کہا کہ اکرمہ تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ دیکھیے ان کا ایمان، آفیشلی ان کی وائف ہے، وہ نکاح کے اندر تھی وہ، لیکن کوئی شخص اسلام میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو اسپاؤس یعنی پارٹنر ہے وہ اسلام میں نہیں ہے تو آٹومیٹک نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے ہی اگر 2 مومن ہیں، مرد عورت، ہسبینڈ وائف، اس میں سے ایک اسلام چھوڑتا ہے تو وہ آٹومیٹک نکاح میں سے باہر نکل جاتا ہے، یہ رول ہے۔ تو اس نے فوراً ہاتھ چھڑا لیا اکرمہ سے، بیوی نے اس کی، حالانکہ اس کی آفیشلی وائف تھی وہ، کہا کہ ابھی تم مسلمان نہیں ہوئے، تم مجھے چھو نہیں سکتے۔ کتنا ان کا ایمان بلند ہے، دیکھو ابھی اسلام قبول کیے، بس جسٹ ہماری طرح پیدائشی مسلمان نہیں تھے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور ہمارے حالات کیا ہے دیکھیے آپ، کیسے کیسے گناہ میں، ہمارے چیٹنگ میسج کوئی دیکھیں گا تو شرم سے مر جائے گا، ہمارا انسٹاگرام کوئی دیکھیں گا، واٹس ایپ کوئی دیکھیں گا تو بولیں گے کیا یہ مسلمان ہے، صحابہ دیکھیں گے تو سیدھا بولیں گے کافر ہے، صحابہ دیکھیں گے ایسے مسلمان اس زمانے میں۔ دیکھیے نا اکرمہ کی بیوی ابھی اسلام قبول کی جسٹ، لیکن پسند نہیں کرتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس کو ہاتھ لگائے کیونکہ ابھی وہ ایمان نہیں لایا ہے۔ یہ دیکھیے ان کا تقوی، اس لیے اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ یہ اللہ سے راضی ہوئے، مطلب ان کے لیے 100% جنت فکس،
تو ایسے کیسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے. دیکھیے نا، نہ کوئی دیکھنے والا جنگل میں اکرمہ کو، نہ اس کی وائف کو کوئی دیکھنے والا، نہ کوئی پوچھنے والا کہ کیوں ٹچ کیا، تو ٹچ کرنے میں کیا حرج تھا، کوئی بولنے والا نہیں. اس کو بولتے اللہ کا ڈر، یہ ہوتا ہے تقوی. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ہمیں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہمارے نوجوان، ہمارے جو لڑکے لڑکیاں، ہمارے بھائی بہن ہیں چھوٹے بڑے، ان سب کو اس کے تعلق سے جو ہے تعلیم دینا چاہیے. دوسرا نمبر پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے فطرتی غیرت کو بیدار کرنا. فطرتی غیرت، ہر انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے اور برائی کو پسند نہیں کرتا. اور یہ چیز مسلمان غیر مسلم سب میں ہوتی ہے، پتہ ہے آپ کو. لیکن اسلام یعنی مسلمان قرآن اور سنت کی تعلیمات کی وجہ سے اس غیرت کو اور زیادہ سینسیٹیوٹی سے لیتا ہے، وہ زیادہ حساس بن کر اس کو وہ سوچتا ہے. تو غیرت کو بیدار کرنا، ہر انسان کے اندر غیرت ہوتی ہے. غیرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ انسان کا ضمیر ہوتا ہے جو اچھائی کو ایکسپٹ کرتا ہے اور برائی کو پسند نہیں کرتا. اس کا دل نہیں بولتا ہے اس کو. جیسے یہ غیرت کو بیدار کیا جائے. اب یہ غیرت کے تعلق سے دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے. سب سے پہلے آپ اس کے تعلق سے یہ آیت اپنے جو ہے ذہن میں آپ رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو بات بیان کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر. یہ صحیح بخاری کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث کا ایک ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، غور سے سنیے. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہوں. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے تو آپ کو فکر کرنا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی جنت ملے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی برا نہ کرے تو آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم دوسرے کا برا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. چلیے اسی طرح اور ایک جگہ فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُؤْمِنًا. جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یعنی مسلمان کے لیے. جو اپنے لیے خیر آپ چاہتے ہیں اچھائی، دوسرے کے لیے بھی آپ وہی خیر کو تلاش کریں. چلیے ایک آدمی، مرد بھی اس کو غور سے سنیں، لڑکے. ابو امامہ بحالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دی جائے. زنا، ایڈلٹری، گناہ. تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے اور صحابہ نے کہا کیسا عجیب آدمی ہے، ایسی بات اللہ کے رسول سے کہتا ہے. زنا، ایڈلٹری، اللیگل سیکس، اس کے بارے میں بول رہا ہے کہ اس کی اجازت دی جائے، پرمیشن دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور کہا، کیا فرمایا؟ اتحبہ لی امک. کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ جو گناہ کسی عورت کے ساتھ تو کرنا چاہتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے؟ وہ شخص کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو میں کبھی پسند نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا اتحبہ لی بنتک. کیا تو پسند کرے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ وہ کہا کہ بالکل نہیں. پھر فرمایا اتحبہ لی اختک. تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پسند کرے گا کیا؟ کہا کہ بالکل نہیں. پھر فرمایا افتحبہ بی امتک. تیری پھوپھو کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پسند کرے گا کیا؟ اللہ کے رسول پورے رشتے گناتے گئے. افتحبہ لی خالتک. تیری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پسند کرے گا کیا؟ تو وہ شخص رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ دعا کی، اللہم اغفر لی ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے
اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ رکھ، مطلب اس کو ایسے گناہوں سے دور رکھ۔ پھر راوی حدیث بیان کرتے ہیں ہم نے اس آدمی کو بعد میں دیکھا اس جیسا نیک کوئی نہیں تھا، وہ کبھی کسی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ یہ غور کرنے والی بات ہے، اور بات یاد رکھیے آپ، جو آپ بوئیں گے آپ وہ کاٹیں گے، جو گناہ آپ کریں گے پلٹ کر آنے والا ہے۔ ہمارے بی ایڈ ایجوکیشن کے دوران میں ہم اس وقت سے دین کی باتیں سیکھ رہے تھے، بی ایس سی 3rd ایئر سے، اس کے بعد ایم ایس سی کیے، بی ایڈ کیے۔ تو ایک لڑکا تھا، ایسی تھا، مسلمان تھا، لیکن اس کی سوچ ایسی تھی، ارے تم لوگ کیسے لڑکیوں سے باتیں نہیں کرتے، یہ کیا داڑھی رکھ لیے، ارے ایک دم بنداس رہنا، انجوائے کرنا لائف کو، برتھ ڈے منا رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، ان کا یہ معاملہ تھا۔ میں نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو بولے کس نے دیکھا؟ بولے بات کی زندگی 2 دن کی زندگی ہے، عیش کرو۔ بولا عیش کرو؟ کیسے عیش کرو؟ اور لڑکیوں کے ساتھ رہنا، گھومنا پھرنا، بولے موج مستی کرنے کا، کیونکہ فلموں کا اثر تھا، دن رات ٹی وی گھر میں چلتی ہے، تو بھائی کی بھی حالت ایسی ہے، بہنوں کی بھی حالت ایسی ہے۔ تو میں بولا یہ غلط ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس کی بات۔ بولا تم کسی لڑکی کے ساتھ رہیں گے 2 سال 3 سال 4 سال، اس کے ساتھ برے کام کریں گے، اس کا کیا ہوگا؟ تو بولے اس کا ٹینشن اپنے کو لینے کا، اس کو بھی ٹینشن نہیں، وہ خود اس کی مرضی سے آ رہی۔ بولے تو میں نے یہی اللہ کے رسول کی جو حدیث تھی نا، میں نے اس کے اوپر ڈال کر کہا، میں بولا تمہاری ایک بہن ہے جو فلاں فلاں کلاس میں ہے؟ وہ بولنے لگا ہاں۔ تو کیا اس کے ساتھ میں ایسا کرا تو چلے گا کیا؟ تو وہ خاموش ہو گیا، اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی۔ بولا چلو فلاں یہ کلاس میٹ اپنا تمہاری بہن کے ساتھ ویسا رہا جیسا تم دوسرے کے تعلق سے سوچ رہے، چلے گا کیا؟ تو دوسرا بازو والا شیطان بہت مدد کرتا ہے یہ چیزوں میں، ہنسی مذاق اڑانے میں۔ دوسرا بولا ہم کو تو بہن ہی نہیں ہے، بولے ہم تو کر سکتے۔ بولے میں بولا اچھا آپ کو بہن نہیں ہے، مطلب آپ ریڈی آپ کی امی کو دینے کے لیے؟ کیونکہ اب جب کوئی ایسے سوال کرا تو اس کو سخت جواب دینا پڑتا۔ بات تھوڑی کڑوی تھی، میں نے جو بولا تھوڑے سخت کلمات تھے، برے تھے، بولنا نہیں چاہیے تھا میں نے، لیکن اب مجھے بھی غصہ آیا جب اس نے ایسا بولا، تو کیونکہ وہ سنت کا مذاق اڑا رہا ہے نا۔ انہوں نے تمہاری والدہ کے ساتھ یہ لڑکے کر سکتے پھر جو چاہے وہ، تو پھر اس کو غصہ آ گیا، لڑنے پہ آ گیا۔ لیکن پھر دوسرے نے سمجھایا کہ بات تو صحیح ہے، تم لوگ جو بول رہے ہیں تم کو ایکسیپٹ تو کرنا پڑے گا۔ پھر وہ خاموش ہو گئے۔ پکنک میں تھے ہم، اصل میں ہم پکنک میں گئے تھے، تو پکنک گئے تک اور آئے تک وہ دونوں نے بات ہی نہیں کرے۔ تو حدیثوں کا اثر ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر میں سوچتا کہ جان دو اپنا دوست ہے، اس کو برا لگ جائے گا، نہیں، لیکن ماشاءاللہ اس میں سدھار ہوا، چینج ہو گیا۔ وہ 2 سال بعد ملا، وہ داڑھی واڑی چہرے پہ، ماشاءاللہ ایک دم ایک جماعت سے جڑ گئے اچھے سے، چاہے کسی بھی جماعت سے جڑو، نیک بن گئے ایک دم۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ میری بات کا اثر ہوا، ہو سکتا بعد میں اور کچھ لوگوں نے اصلاح کیے ہوں گے، کہ 10 لوگوں سے اس کو بات چیت چلتی رہی ہوں گی، کسی نہ کسی کا اثر ہو گیا۔ تو حق بات بولنا پڑتی ہے، چاہے آپ کے قریبی لوگوں کو برا ہی کیوں نہ لگے، دین سمجھانا پڑتا ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے، کبھی کبھار ایسا بھی سمجھانا پڑتا ہے۔ چلیے، تو غیرت کو جگایا جائے، غیرت کو جگایا جائے انسان کی، کہ اور اس کے اندر ہوتی ہو غیرت۔ جیسے اللہ کے رسول نے جب رشتے گنائے تو اس کو سمجھ میں آیا نا وہ شخص کو، ویسے ہی میں نے جس سے بات کیا اس کو جب رشتے گنائے تو اس کو غیرت آئی کہ نہیں یہ چیز غلط ہے، بالکل ہم کسی اور کے تعلق سے ایسا سوچ رہے ہیں، کوئی ہماری ماں بہنوں کے ساتھ ایسا کرے گا تو ہم کو کیا ہوگا۔ تو وہی وہ لوگ بھی سوچے جو غیر ایمان والے لوگ ہیں، جو مسلم لڑکیوں کو گمراہ کر کے ان کو پھنسا کر اپنے جال میں لے کر جا رہے ہیں، ان کی بہنوں کے ساتھ اگر جب کوئی کرے گا تو ان پر کیا ہوگا، تب ان کو وہ بات سمجھ میں آئیں گی۔ اور آپ جانتے ہیں حالات کیسے ہو رہے ہیں، اور یہ لڑکیاں جوش میں، یہ جوانی کا جوش جو رہتا نا بڑا عجیب رہتا ہے، انسان سنتا نہیں ہے کس کی، لیکن 99% کیسز آپ دیکھیں گے، اکثر لڑکیاں جو بھاگ کر گئی ان کے ساتھ اتنا ہیریسمنٹ ہوا، اتنا ہیریسمنٹ کہ اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو ایجنڈا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا بہت سارے واٹس ایپ وغیرہ پہ پیمفلیٹ بھی آئے تھے کہ مسلمان لڑکیوں کو دھوکہ دو، ان کو پیار کے جال میں پھنساؤ، ان کے ساتھ بدکاری کرو، زنا کرو، پھر ان کو چھوڑ دو۔ کچھ لڑکیوں کے تو اتنے برا حالات ہوئے، دیکھیے دین کی بات نہیں مانیں گے تو ذلیل ہوں گے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت میں تو جہنم ہے۔
کیا حالات ہوئے ان کے؟ اس نے بدکاری کیا، اس کے ساتھ نکاح بھی نہیں کیا، اس نے اس کے غیر مسلم دوسرے باقی جو دوست تھے سب نے اس کے ساتھ زنا کیا، مطلب اس کو کھلونا بنا کے چھوڑ دیا، اور کسی کی تو جان بھی لے لی، کسی نے تو خود سے سوسائڈ کر لیا کہ اب گھر کیسے جائیں گے، لڑکیوں نے ایسے کیا۔ تو رزلٹ الٹیمیٹلی نقصان والا ہے، عزت، جان، نام سب کچھ گوایا جن لوگوں نے ایسا قدم اٹھایا، اور یہ جب تک ان کو سمجھ میں نہیں آیا جب ان کے ساتھ یہ معاملات نہیں ہوئے۔ اب وہ رو رو کر انٹرویوز دے رہے ہیں دوسروں کو کہ مت ایسا کرو، ہم گڑھے میں گرے اب تم سنبھل جاؤ، لیکن پھر بھی قوم بڑھ رہی ہے۔ تو یہ سلوشن نہیں ہے، سلوشن ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تیسرا جو اس کا وجہ ہے کہ انسانی فطرت، انسان کا نفس ہے نیچرل، جب اس کے نکاح کی عمر ہو جائے تو نکاح کر دینا چاہیے، جب نکاح کی عمر ہو جائے تو نکاح کر دینا چاہیے۔ اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے، یہ بھی ایک سلیوشن ہے۔ لیکن اب جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں، گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے، یا اور بھی چیزیں، ویسے پیسہ لگتا نہیں ہے نکاح کے لیے، لیکن اور بھی کچھ ریزن اور مجبوریاں ہیں، یہ تعلیم کوئی ایکس وائی زیڈ آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے، تو اسلام اس کے آپشن دیتا ہے آپ کو، لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے نکاح کر دو، کسی وجہ سے نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھو، اسلام نے کہا، یہ خواہشات کو دباتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ آپ بولیں گے نہیں اسلام بولتا ہے کہ بالکل نہیں، اس طرح سے تو اس کے لیے سلیوشنز ہے۔ اسلام نے آپ کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، آپ کے فیلنگز کو اسلام سمجھتا ہے اور اس کے حل بھی دیتا ہے، آپ کو بس حکم جاری نہیں کر دیا ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے، نہیں، اسلام آپ کے فیلنگز کو بھی سمجھتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بات کہی، صحیح مسلم، معاف کیجئے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورت جو ہے شیطان کی شکل میں سامنے سے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے جو اسے متاثر کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے پھر جائے، یعنی وہ نکاح کا راستہ اختیار کرے، یہ اپنی بیوی کے پاس جائیے شادی شدہ کے لیے۔ اب جو غیر شادی شدہ ہے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزے رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو مشغول رکھے مصروفیت میں۔ مطلب کیسے؟ میں آپ کو تھوڑا سا، یہ اہم چیز ہے، کیونکہ اب آپ اس جو ہے دور سے گزرنے والے ہیں، آپ اس حالات سے گزرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو بہت بولتے رہے کیا بے شرمی کی باتیں کر رہے ہیں، ارے یہ بے شرمی نہیں، آپ کا سلیوشن ہے، اسلام نے دیا یہ حل، میں نے بتا رہا ہوں اپنے دل سے، ٹھیک ہے، کیونکہ حیا ہونا بہت اچھی بات ہے، ایسی چیزوں کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کے اندر حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا تھا، ارے تو بہت ہی حیادار ہے، بہت حیا کرتا ہے، بنداس رہنے کا، اتنا شرمانے کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، الحیاء من الایمان، اس کو کہا کہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، ایسا مت بول کے شرم مت کر، حیا مت کر، کہا حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے، اگر آپ بری چیز دیکھتے ہیں، آپ کو شرم آتی ہے، آپ کو حیا آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر ایمان زندہ ہے۔ اگر بےہودہ کلپ آپ دیکھ رہے ہیں موبائل پر آپ کی بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، اور آپ میں کوئی شرم نہیں آ رہی، مطلب ایمان آپ کے اندر سے چلا جا رہا ہے، آپ نے اس کو ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ آپ ٹی وی پر بیٹھے ہیں، بےہودہ سین چل رہا ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، اور آپ کو کسی کو شرم نہیں آتی، مطلب سب کا ایمان ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاءوں کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم تھی، مطلب یہ نیا نہیں ہے، جب سے دنیا بنی تب سے، کہا کہ حیا اور ایمان باہم ملے جلے ہیں، اس میں سے جب ایک نکل جاتا ہے تو دوسرا بھی نکل جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ کے اندر سے حیا نکل گئی، آپ کو شرم نہیں آتی ہے گندی چیز، بری چیز دیکھنے کے بعد، مطلب آپ کے اندر سے ایمان نکل گیا۔ آپ کے ماں باپ نے بھی ڈرنا چاہیے اور آپ نے بھی ڈرنا چاہیے کہ کوئی اچانک کوئی بےہودہ چیز دکھ جائے تو انسان فوراً اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے، رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہوتا تھا آج سے 15 سال پہلے، جائیے جب آپ بہت چھوٹے ہوں گے، نہیں بھی ہوں گے کچھ
پہلے ٹی وی پر ایسے چلتی تھی چیزیں، حالانکہ ٹی وی پر اتنے برے سیریلز اور فلمیں نہیں آتی تھی، تو فوراً وہ بند کر دیتے تھے، حالانکہ وہ ٹی وی ہی بری چیز ہے، موبائل ہی بری چیز ہے، اکثر تو استعمال نہیں کرنا ہے۔ ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو سال بھر میں ایک پروجیکٹ استعمال کرنا پڑتا ہے نیٹ کے ذریعے، لیکن اس کے لیے پورا سال بھر والدین موبائل دے کے رکھ دیتے، یہ غلط چیز ہے۔ موبائل پر کنٹرول ہونا چاہیے بچوں کو، یا آپ خود اپنے آپ کو یہ طے کرو کہ ہم کو بیسک ہینڈ سیٹ یوز کرنا ہے، کیونکہ آپ جتنا اسمارٹ فون کی طرف جائیں گے اتنے زیادہ گناہ ہوں گے، کیونکہ کنٹرول مشکل ہے، اور اسپیشلی اس عمر کے اندر۔ ہاں بڑی عمر والے بول سکتے ہیں کہ ہم اس کو احتیاط سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے شیطان زیادہ غلبہ ان کے اوپر رکھتا ہے، زیادہ ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہاں پر اس سے ہمیں احتیاط برتنا ہوگا۔ تو یہاں پر سورہ نور میں آیت نمبر 23 غور سے سنیے، سورہ نور 24 نمبر کا سورہ ہے، لڑکیاں اور لڑکے سبھی سورہ نیسا پورا مکمل پڑھیے آپ، سورہ نور پورا مکمل پڑھیے آپ ترجمے کے ساتھ میں، سورہ فرقان پڑھیے آپ، ٹھیک ہے، سورہ حجرات، سورہ مومنون پڑھیے آپ، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ بہت سارے آپ کے تعلق سے، آپ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پر سلیوشنز دیتی ہے، آپ کے حل دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہیں ان کے نکاح کرا دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کروا دو، اگر وہ مفلس ہوں گے، غریب ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ کہا کہ اس بات سے مت ڈرو کہ غریبی ہے، لڑکے کو جاب نہیں ہے، کماتا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ غریب ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے گا۔ میں آپ کو میرا اگزامپل دیتا ہوں، میرا نکاح جب ہوا میں بی ایڈ میں تھا، پڑھ رہا تھا میں، لیکن آپ کچھ سوچو مت ایسا، یہ ارینج میرج تھا، طے کیا ہوا تھا، بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے، ڈاؤٹ میں پڑ جاتے، کیونکہ ہمارے وائف بھی بی ایڈ کر رہے تھے اس ٹائم میں، لیکن کالج سیم نہیں تھا، سمجھا آپ کو، یہ اتفاق تھا، ان کا بھی بی ایڈ چالو تھا، میرا بھی بی ایڈ، ارینج میرج تھا، تو ہمارے جو سسر تھے وہ بھی ایگری ہو گئے نکاح کے لیے، کہا کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ دے دے گا رزق کہیں سے، پڑھے لکھے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا۔ ہمارے والد نے بھی کہا کہ ہاں ابھی ارننگ کا ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے زیادہ، گھر میں اتنی ارننگ ہے کہ چل سکتا ہے، تو نکاح کروا دیا انہوں نے الحمدللہ۔ میں ٹیوشنس لیتا تھا اس ٹائم میں، اور پارٹ ٹائم میں جا کر سر سید میں پڑھاتا تھا کالج میں، وہاں 1000 روپے ملتے تھے مہینہ، اور سر سید میں ملتے تھے، دوسرے ٹیوشن میں ملتے تھے 2000 روپے، 3000 روپے، وہ تو اسٹیشنری میں چل جاتے تھے بی ایڈ کے، کیونکہ میری بھی اسٹیشنری تھی اور ان کی بھی اسٹیشنری تھی، دونوں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کیا کیا، اس میں اضافہ کیا، برکت دی، ارننگ بڑھتے گئی، ٹھیک ہے، ٹیوشنس اور بڑھاتے گئے، لیتے گئے، اور بھی دیگر جگہ سورسز بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے دیکھا ہے پریکٹیکلی، میں نے خود دیکھا یہ، اللہ تعالیٰ نکاح میں برکت رکھتا ہے، نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب کچھ لوگ پریشان ہوں گے نکاح کے تعلق سے آیت آ گئی تو، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو اور بھی چیزیں ہیں، اب آپ کے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل اس میں آ جاتا ہے، غور سے سنیے۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر تو یہ سورہ نور میں اس کا ذکر آیا، دوسرا ایک بات یہاں پر آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں، اب اس تعلیم کو آپ کو دوسروں تک عام کرنا ہے، نکاح کو آسان بنانا چاہیے۔ نکاح کو آسان کیسے بنایا جائے؟ مہر مختصر سا، بہت زیادہ نہ رکھا جائے،
شادی میں بے وجہ خرچ نہ کیا جائے، جو اپنے پاس ناچ گانے جہیز وغیرہ کی جو رسمیں لگا دی، اللہ تعالیٰ ایسے نکاحوں اور شادیوں میں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آپ دیکھیے ایسی جگہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہی چلتے رہتے ہیں، شادی سے لے کر شادی کے بعد تک صرف اور صرف لڑائی جھگڑے، کیونکہ اس کی شروعات ہی دین پر نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی اس کا اینڈ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول فرمایا کہ برکت والا نکاح کون سا ہے؟ برکت والا نکاح یہ ہے کہ جس میں کم خرچ ہو، غریبوں کو دعوت دی جائے، کم خرچ ہو، ٹھیک ہے، دینداری کو ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نکاحوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ چلیے ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یہ ٹاپک یہاں پر بہت طویل ہے، لمبا ہے، لیکن ابھی آپ سے متعلق نہیں ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو قرآن میں ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو لوگ بالغ ہو جائے ان کا نکاح کرا دو، اور وہ کس وجہ سے اگر نکاح نہ کر سکے تو کیا کرے؟ وہ روزے رکھے، یہ ان کی پاکیزگی کے لیے بہتر ہوگا۔ روزے انسان کے نفسانی خواہشات کو روکے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا کریں؟ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، سنت بھی ہے۔ اسی طرح ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں، یعنی 13، 14، 15 چاند کی تاریخ 13، 14، 15، یہ بھی سنت اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے۔ 13، 14، 15 کا روزہ، ہر پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اس کے علاوہ پھر جو روزے آتے ہیں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ محرم کا ہے، ذی الحجہ کا جو ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، عرفات کا روزہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ آپ کی خواہشات کو روکے رکھتا ہے اور برائیوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ڈھال ہے، یہ آپ کو تقوی پیدا کرتا ہے۔ جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کی امت پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ تقوی۔ تو روزہ زبردست ڈھال ہے تمام برائیوں سے بچنے کے لیے۔ لوگ سوچتے ہیں، ایک پریکٹیکل چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بھی سوچتا تھا پہلے، لوگ سوچتے ہیں روزے رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ نہیں، روزے رکھنے سے کوئی کمزور نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ میں اور زیادہ ہیبٹ ہوتی ہے۔ بنا کھائے پیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ ایون ایک جاپنیز سائنٹسٹ ریسرچ کرتا ہے کہ روزے رکھنے کے فائدے یہ ہے کہ کافی وقت تک جب آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا ہے تو آپ کے باڈی کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ آپ کے وہ سیل جو کہ کینسر تیار کر سکتے ہیں، ایکسٹرا فیٹ والے یا ایکسٹرا جو سیلز ہے جس سے کینسر بننے کے امکانات ہے، پاسبلٹیز ہے، تو اس کو ایز اے فیول ہماری باڈی یوز کرتی ہے، اس کو برن کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے، اور اس کو انرجی بنا کر یوز کرتی ہے آپ کو انرجی دینے کے لیے۔ تو کینسر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں جو لوگ کثرت سے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے۔ تو روزے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ چلیے اب ہم آتے ہیں چوتھی چیز کی طرف۔ آج مدثر سر کا لیکچر نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ فائدہ ہو جائے گا، آپ کا درس بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ فاؤنڈیشن والوں کو ان کے ٹائم پر میں چھوڑ دوں گا، آپ لوگ فکر مت کیجئے، پریشان ہو رہے بچے گھڑی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب ذرا غور سے سنیے۔ چوتھی چیز، فواحش اور منکرات کی اشاعت پر پابندی ہونی چاہیے۔ فواحش اور منکرات کی پابندی کس طریقے سے؟ سورہ نور آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ غور سے سنیے پیچھے والے، جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جو لوگ معاشرے میں، سوسائٹی میں، گھر میں، محلے میں، فرینڈ سرکل میں، دوستوں میں، سہیلیوں میں برائی کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم۔ اسی بات کو اور طریقے سے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے، کہاں پر؟ سورہ بروج 85 نمبر کا سورہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں؟
ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جو لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں میں برائیاں بے حیائیاں پھیلے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور عذاب الحریق رسوا کرنے والا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یہاں کا دردناک، پینفل، تکلیف دینے والا عذاب کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ لڑکیاں نامحرم مردوں کے فوٹوز دیکھتی ہیں، سیلیبریٹیز کے فوٹو لیتی ہے، اپنی سہیلی کو فارورڈ کرتی ہے. کسی کلاس میٹ کا فوٹو لیتی ہے، فارورڈ کرتی ہے، دیکھ اس کو، دوسروں کو بھی فارورڈ کر. ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور عذاب الحریق رسوا کرنے والا عذاب ہے. چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لڑکیوں کے فوٹوز آپ کرتے ہیں، بےہودہ فاحش پورنوگرافک چیزیں آپ ٹرانسفر کرتے ایک دوسرے کو، بٹھا کر اپنے ساتھ دوستوں کو بتاتے ہیں، خود تو کر رہے ہیں، اس کا تو گناہ ہے ہی، اور زیادہ گناہ ہے آپ جب دوسروں کو بھی شیئر کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو مجاہرین ہیں، مجاہرین کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب لوگوں کے لیے معافی ہے سوائے مجاہرین کے. مہاجر یا مجاہرین؟ مجاہرین کون ہیں؟ تو کہا یہ وہ آدمی ہے جس نے تنہائی میں گناہ کیا، پھر اس کے بعد لوگوں میں اس کو عام کیا. مطلب اس نے گناہ کیا تھا تنہائی میں، اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا تھا، لیکن اس نے جا کر لوگوں کو بتایا، دوستوں کو، فرینڈس میں، دیکھ میں نے یہ کیا، دیکھ یہ چیز کیسی، یہ دیکھ بری چیز، یہ گندی چیز. تو کہا کہ ان لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے. اب آپ سوچئے کہیں ہم مجاہرین میں سے تو نہیں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے معافی نہیں ہے. حالانکہ پہلے والا بھی گناہ گار تھا جس نے اکیلے میں گناہ کیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس نے توبہ کی، لیکن مجاہرین کو معافی نہیں ہے. اب آپ بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو نامحرم کی فوٹوز ڈاؤن لوڈ کرتی ہیں، چاہے وہ آپ کے اسکول اور کالج کے فرینڈز، دوست، کلاس میٹ ہو، اسکول کے ہو، کالج کے ہو، کوئی فلمی سیلیبریٹیز ہو، اسپورٹس مین ہو. عجیب دکھتا ہے مجھے تو کچھ لڑکیاں ایسی رہتی، کوئی سیلیبریٹی کا فوٹو ڈالتی ہے اور بولتی ہے مائی فیوریٹ، اور اس کے باپ کو بھی پتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے، اور بہت سارے کے باپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لڑکا ڈالتا ہے مائی فیوریٹ، اور ابھی تو کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فلم کا ہیرو، اس کا نام مسلمان ہے، تو اس کی فلم کو پروموٹ کرنے کے لیے ڈال رہے ہیں، پوسٹ کرتے جا رہے ہیں، اور کوئی کمنٹ کر رہا تو اس کو جواب بھی دے رہے ہیں. اور بے شرمو مر جاؤ تم، تمہارے کو پتا ہے آپ کی بہنیں بھاگ رہی ہیں غیر مسلم کے ساتھ اور آپ یہ کام کرتے بیٹھے. آپ کو تو بہت سارے کام کرنے ہیں جو برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے، اور آپ یہ پروموٹ کرتے بیٹھے کہ اپنے مسلمان اسٹار اس لیے اپن اس کو پھیلائیں گے. تمہارے کو کیا ہونے والا ہے اس سے؟ الٹا آپ اس کے گناہ میں شامل ہے. کسی کی فلم آتی ہے، ناچ گانا آتا ہے، اور آپ اس کو صرف اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہے اور دوسری قومیں اس کے خلاف ہے، اس لیے اپنے کو جذبات اپن اس کے لیے لڑیں گے. آپ گناہ میں برابر ہے اس کے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان گناہ کرتا ہے اور جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، دونوں گناہ میں برابر ہیں. تو آپ نے، ہمارے ایسے کتنے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے گناہ کما لیے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کو فارورڈ بھی کر رہے ہیں، اس کے گانے، اس کی فلمیں، اس کے پوسٹرز، اور خوش ہو رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑا دین کا کام کر دیا. مطلب کسی مسلمان ہیرو کے فوٹو کو وہ پھیلا رہا ہے، کمنٹ کر رہا ہے، بڑی خوشی سے دوسروں کو جوابات دے رہا ہے اس کے خلاف مخالفین کو، تو وہ جیسے اس نے روزہ رکھ لیا اتنا خوش ہو رہا ہو، جیسا اس نے حج کر کے آ گیا اتنا خوش ہو رہا ہو، عمرہ کر کے آ گیا ہو. کتنی عجیب بات ہے نا، کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا، یہ وجہ تقوی اختیار نہیں کیے تو سمجھ بوجھ ہی ختم ہو گئی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جو شروعات میں نے آپ کو بات کہی تھی. کتنی عجیب بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور آیت نمبر 19 میں فرمایا ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے. چاہے ٹی وی ہو، انٹرنیٹ ہو، لیپ ٹاپ ہو، موبائل ہو، کوئی بھی سوشل میڈیا ہو آپ کا، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، اس میں بیہودہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، عذاب علیم ان لوگوں کے لیے ہے. اور سورہ بروج میں کہا عذاب الحریق، رسوا کرنے والا عذاب ہے
قیامت کے دن بتایا جائے گا یہ وہ لوگ تھے جو کام کیا کرتے تھے۔ کتنے ہی ایسے آپ دیکھیے، پہلے دیکھا جاتا تھا برائیاں ایک عمر کے بعد لوگ کرتے تھے، آج 10th کے بچے، 11th کے، 12th کے بچے نامحرم کی فوٹوز فارورڈ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، اور ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ ماں باپ بھی ذمہ دار ہے جو چیک بھی نہیں کرتے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے، ہم دھیرے دھیرے اس برائی، آج ہم جاگے، کیوں؟ آج جو معاملات چل رہے ہیں نا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، تو آج ہم جاگے، لیکن اس کا اثر آج سے 20-25 سال پہلے شروع ہو چکا تھا۔ یہی جو ہم کام کر رہے ہیں نا، ہماری آنے والی نسلیں اور زیادہ برائی میں جب پھنس جائیں گی تو آپ سر پیٹیں گے، لیکن اس کے لیے ذمہ دار آپ ہی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو روکا نہیں نا۔ مطلب آپ جو برائیاں کر رہے ہیں تو آپ کے بچے جب آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کرنے والے نا۔ اور سمپل سی بات ہے، مشہور کہاوت ہے، جو بوؤں گے وہ کاٹو گے۔ جو آپ کرنے والے ہیں نیکسٹ جنریشن آپ کو فیس کرنا ہے۔ پھر ہم سر پیٹتے ہیں، نسل بگڑ گئی، ہماری نسل بگڑ گئی، بچے بگڑ گئے۔ تو یہ یاد رکھیے، یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں، آپ لوگوں کے ہاتھ میں کہ آپ نیک بنیں گے، ان چیزوں کو بریک لگائیں گے، انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ اچھی نسلیں بھیجے گا۔ صلاح الدین ایوبی جس نے فلسطین فتح کیا تھا، بڑے بڑے اس زمانے کے 3 سپر پاور کو دھول چٹا دیا اس نے۔ ایک چھوٹی سی ریاست سیریا سے نکلا ہو، شام سے، بہت بڑی فوج نہیں تھی، لیکن دیکھیے والدین کے اعمال، ان کی نیکیاں، اس کی برکت کیسی ہوتی ہے۔ اس زمانے کے سپر پاور، انگلینڈ، فرانس، پولینڈ، تینوں نے گھٹنے ٹیکے۔ یہ اس زمانے کے امریکہ جیسے سپر پاور تھے، تینوں کو اس نے دھول چٹا دیا۔ آپ اسٹوری پڑھیے والدین کیسے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی والدہ جو تھی، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا ان کے رشتہ داروں میں، وہ نکاح اس شخص سے کریں گی جو بیت المقدس یعنی فلسطین کو فتح کرے گا۔ تو ان کے جو والد تھے انہوں نے طے کیا تھا کہ وہ فلسطین کو فتح کریں گے۔ نور الدین زنگی جو اس زمانے میں بہت اچھا نیک بادشاہ تھا، یہ اس کی فوج میں سپہ سالار تھے، صلاح الدین ایوبی کے والد۔ انہوں نے کہا تھا میں انشاءاللہ بیت المقدس کو فتح کروں گا، لیکن وہ نہیں کر پائے، لیکن انہوں نے اتنی کوششیں اور ایسی اولاد کو جنم دیا، یعنی صلاح الدین ایوبی، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو ایسی والدین ہوتے ہیں جب ایسی اولادیں آتی ہیں۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ دن رات بیٹھیں گے تو ناچنے گانے والے پیدا ہونے والے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ پھر سر پیٹتے ہیں کہ یہ برا ہو گیا، بچے نے یہ کر لیا، بچی نے یہ کر لی، حالات ایسے ہو گئے، ایسے بگڑ گئے، لوگوں کو کیا ہو گیا، ایسا معاشرہ کیوں ہوتے جا رہا۔ تو ہماری ہی غلطیاں رہتی جو بعد میں یہ پلٹ کر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنے آپ ذہن میں رکھیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، معاف کیجیے گا، آداب المفرد میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، فحش گندی باتیں کرنے والے اور اسے لوگوں میں پھیلانے والے دونوں گناہ گار ہیں اور دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص زنا سے متعلق باتیں لوگوں میں عام کرے اسے سزا دینی چاہیے۔ مطلب جو بیہودہ باتیں کرتا ہے، زنا کے تعلق سے باتیں کرتا ہے، لوگوں میں عام کرتا ہے، تو اس کو پنشمنٹ دی جائیں گی اسلامی شریعہ لاء کے اندر، کیونکہ وہ برائیوں کو پھیلا رہا ہے، گندگی کو پھیلا رہا ہے۔ آج ہے نا ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہے نا، لڑکیاں آپس میں بات کرتی ہو، فلاں کیسا ہے اس کو دیکھو، ہاں چلتا ہے نا یہ۔ حضرت عمر ایک بار پیٹرولنگ کر رہے تھے، ان کا معمول تھا گھومنے کا، انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر میں سے آواز آئی، کچھ عورتیں باتیں کر رہی تھی، مدینے کا فلاں آدمی تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ اس کا نام بھی لے رہی تھی۔ حضرت عمر نے فوراً اس آدمی کو بلایا تو دیکھا واقعی میں ایک خوبصورت انسان تھا، لیکن آپ نے فوراً اس کا سر منڈوا دیا، ٹکلا بنا دیا اس کا، اور اس کو جنگل میں بھجوا دیا، حالانکہ اس کی غلطی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا کہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ظاہری طور پر تو اپنے کو کیا لگ رہا ہے، یہ تو ناانصافی ہو گئی بیچارے کے ساتھ میں، ہے نا،
لیکن اس سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو رہے تو اس کو روک دیا, اس کو دوسری جگہ بھیجا دیا حضرت عمر نے, تاکہ یہ اتنا خیال رکھتے تھے برائیوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے حضرت شبیل بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص فحش باتوں کو عام کرے وہ اس طرح گناہ گار ہے جس طرح اس کا علل اعلان ارتکاب کرنے والا گنہگار ہے. جو لوگوں میں گناہوں کو پھیلاتا ہے نا, سوشل میڈیا کے تھرو کسی بھی ذریعے سے, یا گروپ بیٹھتا ہے ایک ساتھ لڑکیوں کا یا لڑکوں کا اور اس میں وہ بیہودہ باتیں کرتے ہیں, تو وہ برابر گنہگار ہے اس شخص کے جو علل اعلان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. دونوں برابر ہیں, کیونکہ اس سے سماج برا ہو رہا ہے, سوسائٹی بری ہو رہی ہے. اب آپ بولیں گے تو جنرلی اگر دیکھا جائے تو سماجی اعتبار سے, سوشلی اگر پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو آپ بولیں گے اس میں تو بہت زیادہ پابندی ہو جا رہی ہے, ایسا کیسے اس چیزوں پہ پابندی. تو سمپل سی بات ہے, کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی حکومت کیا کرتی ہے, اگر اس کو پتہ چل جائے کہ ایک گروپ ایک جگہ بیٹھا ہے اور حکومت کے خلاف باتیں کر رہا ہے, فوراً اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. قانون میں اس طرح بنا ہوا ہے. کیوں؟ انہوں نے کوئی گناہ کا کام کیا؟ گورنمنٹ کے خلاف کچھ کام کیا کیا انہوں نے؟ صرف باتیں کر رہے تھے نا, لیکن پھر بھی ان کو سزا دی جائیں گی گورنمنٹ, کسی بھی گورنمنٹ میں, انڈیا ہو یا کوئی بھی اور گورنمنٹ میں. کیوں؟ میں آپ سے سوال کرتا کیوں سزا دی جائیں گی بولیے؟ انہوں نے صرف باتیں کرے گورنمنٹ کے اگینسٹ میں, کچھ بولے انہوں نے, کرے نہیں کچھ, تو بھی اریسٹ کیا جائے گا. کیوں؟ ہاں, بعد میں اس پر عمل ہوگا نا, اس لیے پہلے روک دیا اس کو. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے یہاں پر, اور اللہ کے رسول نے فرمایا, صحابہ نے اس پر عمل کیا کہ جو فحش چیزیں کرے گا, باتیں اور گناہ کرے گا, اس کو سزا دینی چاہیے, کیونکہ اس سے بعد میں فحش پھیلے گا, بعد میں اس سے گناہ ہوگا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. وہ میڈیاز جس سے گناہ عام ہوتے ہیں کون کون سے ہیں؟ ٹی وی, موبائل, میگزینز, ٹھیک ہے, آپسی گفتگو جو برے سہیلیاں اور برے دوست بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال ایک عطر والے کی طرح ہے. جب اس کے ساتھ تم بیٹھو گے تو وہ تمہیں کچھ نہ کچھ تحفے میں خوشبو دے گا. اگر خوشبو نہ بھی دیا تو تم اپنے کپڑے وہاں سے مہکا کر اٹھو گے, یا اس کی کم سے کم خوشبو تم سونگھ پاؤ گے. اچھے دوست سے فائدہ ہی ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا برے دوست کی مثال کیسی ہے؟ تاکہ تم اس کے ساتھ جب بیٹھو گے تو کپڑے جلا کر اٹھو گے. آپ نیک ہے, فرینڈ اچھا نہیں ہے, فرینڈ اچھی نہیں ہے, مت رہیے ساتھ میں. ایسے واقعات ہم نے دیکھے, میں نے خود دیکھا ہے, سنا ہے, اور ڈائریکٹ اس شخص نے بتایا جس نے اس حالات کو دیکھا. ایک لڑکی تھی, اپنے ہی کالجز کے بارے میں بیان کر رہا ہوں میں. ایک لڑکی تھی, اچھی تھی, نیک, برائی میں نہیں تھی, لیکن اس نے ایک سہیلی بنا لی جو کہ بری تھی. وہ لڑکی جو ہے اتنی بری تھی کہ وہ نشہ کیا کرتی تھی, ڈرگز. یہ اس کے ساتھ رہنے لگی, ظاہر سی بات ہے اب یہ تو نہیں لینے والی ہے, تو وہ اس کو چاکلیٹس وغیرہ میں ڈال کر دیا کرتی تھی, جس سے وہ نشے کی عادی ہو گئی کہ وہ بولنے لگی کون سا چاکلیٹ رہتا, مجھے دو اور بار بار دینے لگے. جب اس کو نشے کی لت پڑ گئی تو کہا کہ اب فری میں نہیں, اب پیسہ دینا پڑے گا. ایسے کہیں مدارس اور انسٹیٹیوشنز میں لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو اسی انسٹیٹیوشن کے جیسا لباس, پہناوا, کلچر بنا کر آتے ہیں اور آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. اور یہ بات پہلے زمانے میں اگر بولی جاتی تھی 10-1 سال پہلے تو لوگ بولتا رہے کچھ بھی بول رہے, ایسا کہا ہوتا. اب آپ یہ خود مان سکتے ہیں کیونکہ ہماری چھوٹی چھوٹی گلیوں میں بٹن بک رہے ہیں, آپ کو معلوم, بٹن ڈرگز بٹن کے نام سے پتہ ہے لوگوں کو, پان ٹپریوں پر بک رہے. کہیں پکڑے بھی گئے کیس, پولیس نے پیپر میں آیا, پھر بھی کیا ہے سب ملے جلے آپس میں, پھر وہ چل رہا ہے. اس لڑکی نے پیسے سے اسے لینا شروع کی, اور جب پیسے نہیں تھے اس لڑکی کے پاس تو اس سے کہا کہ میرے ساتھ چلو, فلاں آدمی کے ساتھ زنا کرو تو پھر ملے گا. اور ڈرگز ایسا ہوتا ہے سینٹرل نروس سسٹم کو پورا وہ قابو میں کر لیتا ہے کہ انسان اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اور وہ ایک شریف لڑکی اس گناہ میں پڑ گئی صرف بری دوستی کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر انسان یہ غور کرے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہے,
زندگی بنا بھی سکتی ہے اور برباد بھی ہو سکتی ہے اگر عمل نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کیونکہ ایک انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے مسلک پر ہوتا ہے۔ تو نیک اور دیندار لوگوں سے دوستی یہ بہت اہم چیز ہے۔ برے لوگ ذریعہ بنتے ہیں برائی کی طرف جانے کے کا جو ہے، جیسے بہت ساری اچھی لڑکیاں تھیں، بےہودہ لڑکیوں کے ساتھ رہی، غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ رہی، انہوں نے ان کو بہکایا۔ اب الٹا ہو رہا ہے، کیرلا اسٹوری فلم آ رہی ہے جس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلم لڑکی غیر مسلم کو مسلمان بناتی ہے، پھر ان کو زنا کرواتی ہے اور گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، حالانکہ ریئل میں الٹا ہے، غیر ایمان والے مسلمانوں کو لے کے جاتے ہیں برائی کی طرف اور ان سے سارے برائیاں کرواتے ہیں۔ اور فلموں میں جو کچھ بتایا جاتا ہے نا فلموں میں، آپ اس کو الٹا کر دو، سمجھ جاؤ ماحول ایسا ہی ہے۔ فلموں میں جو ہوتا ہے نا، میڈیا جو بتاتا ہے، آپ اس کو الٹا کر دو، سمجھ جاؤ اپنے اوپر ہی سب ہو رہا ہے۔ سمپل، بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ تو ایسے واقعات ہوئے کہ لڑکیاں بری نہیں تھی لیکن سہیلیوں کی وجہ سے وہ برائی کی طرف گئی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تعلیمی ادارے یعنی اسکول، کالج، ٹیوشن انسٹیٹیوشنز جتنے بھی ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، یہاں پر آپ اختلاط سے بچیں۔ اختلاط مطلب مرد عورت ساتھ میں، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کچھ لوگوں کا بڑا عجیب معاملہ رہتا ہے، اس کو بولے کہ آپ نے وہ لڑکے سے کیوں بات کی؟ وی آر جسٹ فرینڈ۔ ارے بھائی، لڑکا لڑکا فرینڈ ہو سکتا ہے، لڑکی لڑکی فرینڈ ہو سکتی ہے، لڑکا لڑکی فرینڈ نہیں ہو سکتے۔ لڑکا لڑکی ہسبینڈ وائف ہو سکتے، بھائی بہن ہو سکتے، باپ بیٹی ہو سکتے، ماں بیٹا ہو سکتے، فرینڈ نہیں ہو سکتے۔ فرینڈ کیسا ہوں گے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ کچھ لوگ تو اتنے عجیب ہے کہ انہوں نے تو زنا بھی کر لیا اور بولتے وی آر جسٹ فرینڈ۔ ارے بھائی، آپ آلو کے اوپر سیب کا لیبل لگا دیں گے تو سیب بن جائے گا کیا؟ وہ کچھ بھی کریں گے اور آپ بولیں گے۔ تو یہ شیطان نے نئے راستے آپ کے لیے کھول کے رکھے۔ ایک لڑکے اور لڑکی میں فرینڈشپ ہو ہی نہیں سکتی ہے اسلام کے اندر۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مرد عورت اور عورت مرد کا نہ اڑائے۔ کیوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپس میں بات کریں گے تو مذاق تو دور کی بات ہے۔ اس کو پاز کریں۔ ہاں، تو اختلاط کے تعلق سے یعنی منگلنگ، انٹر منگلنگ آف میل فیمیل، اس کو روکنا چاہیے، روک تھام ہونی چاہیے، تو ہم ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک سب سے بڑی وجہ ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ استاقرنا فإنه ليس لكن ان تحققن الطريق علیکن بحافات الطریق۔ ایک طرف ہو جاؤ، کیونکہ تمہارے لیے راستے کے وسط میں چلنا درست نہیں، تمہارے لیے راستے کے ایک طرف سے چلنا مناسب ہے، لازم ہے۔ مطلب دیکھا، عورتیں اور مرد ساتھ میں چل رہے، تو اللہ کے رسول فرمایا کہ عورتوں تم ایک طرف ہو جاؤ۔ عورتوں کو ایک طرف کر دیا گیا کہ عورتیں کارنر سے چلیں گی، مرد بیچ میں سے چلیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ چلنا بھی گوارا نہیں کیا آپ نے ایک ساتھ، تو پھر باتیں کرنا، دوستی کرنا، گپ شپ کرنا، کالجوں میں جو بینچز پہ آپ دیکھیں گے گروپ بن کر بیٹھ جاتا ہے لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ، اسکول اور کالجز کے حالات ایسے ہیں کیونکہ آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ حالانکہ وہ عورتیں آپ سے زیادہ ایڈوانس تھی، ایڈوانس ان دا سینس حقوق کے معاملے میں۔ آپ لوگ مسجد میں جاتے ہیں نماز کو 5 ٹائم؟ لڑکیاں جاتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ اس زمانے میں 5 ٹائم نماز کو جایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ مطلب وہ گھر سے آپ سے زیادہ باہر نکلتے تھے لیکن پردے کے ساتھ میں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو حدیث میں اس طرح سے امام ابو داود نے اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ کا دوسرا سلام پھیرتے ہی، سلام ادھر کیا نماز میں، پھر ادھر سلام کیا، دوسرا سلام یعنی سلام مکمل ہوتے ہی
پوری صحابیات اٹھ کر چلی جاتی، مطلب کسی مرد کی نظر بھی نہیں پڑتی ان کے اوپر، سلام ہوتے ہی چلے گئے، گھر پہ سنتیں پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھرنے کے بعد ذکر و اذکار کے لیے پلٹ کر بیٹھتے تھے صحابہ کی طرف۔ تو آپ کے ذکر و اذکار ختم ہونے سے پہلے، جب اللہ کے رسول بیٹھتے تو صحابہ بھی بیٹھتے ہوں گے نا، کہ ذکر و اذکار ختم ہونے سے پہلے تو وہ عورتیں گھر پہ پہنچ جاتی تھی۔ اتنا پردے کی پابندی وہ لوگ کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ آپ سے زیادہ گھر کے باہر 5 وقت نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے کہ اس زمانے میں وہ پچھڑی ہوئی تھی اس لیے اتنا پابندی تھی، برقعے میں تھی، قید تھی، نہیں، وہ آپ سے زیادہ علم میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صرف 2000 حدیثیں مروی ہے۔ 2000 حدیثیں آپ سمجھتے کس کو بولتے ہیں؟ 2000 حدیثیں آپ لکھنے بیٹھیں گے تو آپ کے MTG کے والیوم 1 والیوم 2 2 بن جائیں گے۔ آپ میں سے کسی کو، یا آپ آج تک جو میڈیکل کریک کیا، کسی کو دونوں والیوم لائن ٹو لائن یاد ہے کیا؟ ایک کو بھی یاد نہیں رہے گا پورے انڈیا میں، پوری دنیا میں 2 کتابیں پوری۔ حضرت عائشہ کو پوری حدیثیں یاد تھی۔ تو دوسرا علم ان کو نہیں آتا تھا، میتھمیٹکس۔ حضرت عائشہ کا میتھمیٹکس ایسے تھا کہ بڑے بڑے صحابہ بھی وراثت ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، پتہ نا آپ کو، اس کے الگ الگ ہم جو ہے کیلکولیشنس ہے، بیٹے کے لیے الگ، بیٹی کے لیے الگ، بیٹا 1 ہے، بیٹی 2 ہے، بیٹے 2 ہے، بیٹی 2 ہے، بیوی ہے، بیویاں کتنی ہیں، سب کا الگ ڈسٹریبیوشن ہوگا۔ وہ سب کا کیلکولیشن فٹافٹ کر کے بتا دیتی تھی۔ تو وہ علم میں آپ سے ایڈوانس تھے، وہ آپ سے زیادہ ایڈوانس تھے چیزوں میں، علم کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں، لیکن دین کے معاملے میں وہ بہت زیادہ پابند تھے۔ تو ہم نے ایک ایسا تصور بنا لیا کہ وہ لوگوں کو دنیا کچھ آتی نہیں تھی، شاید اسی میں تھے، بس آپ سے کہیں زیادہ علم رکھا کرتے تھے وہ لوگ۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو اختلاط سے بچنا، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، کہیں بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک صحابیہ ہے، میں ان کا نام بھول گیا، وہ سرجن تھی لیکن پردے کے اندر رہتی تھی۔ مطلب جہاد میں یا جنگ کے دوران جو صحابہ کے کان، ناک یا انگلیاں کٹ جاتی تھی تو وہ اس کی سرجری کیا کرتی تھی۔ آرٹیفیشل نوز اس زمانے میں بناتے تھے، سونے کی، چاندی کی، لوہے کی ناک بناتے تھے، کان بناتے تھے، اس کو لگاتے تھے، یہاں تک کہ پورا ماسک بھی بناتے تھے کسی کا چہرہ پورا خراب ہو گیا تو صحابیات یہ کام بھی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک صحابیہ ہے، ان کا بزنس ٹیننگ کا تھا، ٹیننگ یعنی لیدر، کچا چمڑا لے کر اس کی ٹیننگ کرنا، کیمیکل سے اس کی صفائی کرنا، اور ان کے ہسبینڈ جو ہے اس کو بیچا کرتے تھے، ان کے ہسبینڈ یا برادرز جو رہتے تھے، ان کا بزنس تھا خود کا۔ حضرت خدیجہ ایک بزنس وومن تھی، لیکن بزنس وومن کا مطلب وہ ایسی تھی کہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بیٹھتی تھی باہر، نہیں، آپ سے زیادہ ارننگ کرتے تھے وہ، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا پورا پیسہ اسلام کے لیے لگا دیا۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، حالانکہ عمر میں بڑی ہے، اللہ کے رسول سے 15 سال بڑی تھی، لیکن جب بھی آپ ان کو یاد کرتے تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اس عورت کو آپ اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ اب سوکن ہونے کے تعلق سے دل میں تھوڑا بہت آتا ہے نا کہ میں تو اب ایک ینگ ہے، مطلب آپ کی وائف، اور آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ نے اسلام کے لیے وہ کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا ہے۔ اس زمانے میں جو مسلمان قیدی تھے انہوں نے پیسہ دے کر ان کو چھڑوایا، جب بھی ضرورت لگی اللہ کے رسول کو پیسہ پورا دے دیا، حالانکہ وہ مالک تھی پیسے کے، اللہ کے رسول نے کبھی نہیں مانگا ان سے، لیکن انہوں نے خود سے اختیار دیا اللہ کے رسول کو کہ آپ دین اسلام کے لیے میرا پیسہ جتنا چاہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ بزنس وومن تھی لیکن پردے کے اندر تھی، پڑھائی میں آگے، علم میں آگے، بزنس میں آگے، آپ لوگوں سے بہت آگے تھی۔ ہمارے پاس اصل میں علم نہیں ہے اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے چیزوں کو۔ بعد کے دور میں بھی ایسا رہا ہے، مسلمان عورتیں پردے کے اندر رہ کر، ہمارے پاس الٹا ہو گیا، آتا کچھ بھی نہیں اور اپنے آپ کو آزاد خیال سمجھ بیٹھے ہیں، مطلب آتا جاتا کچھ نہیں، کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے لیکن نامحرم مردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ علم کے اندر بھی بہت بڑا تیر نہیں مارا آپ نے، آپ کو نوکری کرنا ہے بعد میں، نوکری مطلب میں برائی نہیں کر رہا ہوں اس کی، لیکن جس طریقے سے ہم جو شان سے بولتے ہیں کہ آزاد ہو گئے ہم جاب کر رہے، جاب کا مطلب ہے آپ نوکری، نوکر ہے آپ ایک جگہ نوکر ہے، وہاں آپ کا باس ہے،
وہ آپ کو باتیں بھی سنائے گا، آپ کو ڈانٹے گا بھی. تو کس بات کا گھمنڈ اور تکبر اور اس دین کو چھوڑنے کی آپ میں ایسی ہمت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کدھر ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں. ارے ہم جا رہے ہیں کدھر، ہمیں راستہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں واقعی میں وہ فائدے مند ہے یا نہیں ہے، کہ بس فیشن کے اندر بہہ گئے ہم کہ سب جگہ جو چل رہا ہے ہم بھی وہ کریں گے. بڑی عجیب بات ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یقولون رجل بامراتی الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. کیا فرمایا؟ کوئی بھی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلا نہ بیٹھے جب تک کہ کوئی محرم عورت کا موجود نہ ہو. عورت کا موجود ہونا ضروری ہے. کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. ٹریولنگ سے منع کیا گیا ہے. عورت کسی نامحرم مرد سے بات کرنا ہے ضروری، کوئی ڈاکٹر ہے بتانے جانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو ساتھ میں ایک محرم رکھنا پڑے گا. اس لیے میں گرلس کو بھی بولتا ہوں جو ڈاؤٹ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اس سے پہلے بھی بولا کرتا تھا میں کہ آپ کو ٹیچر سے ڈاؤٹ پوچھنا ہے تو ٹیچر بھی آپ کے لیے نامحرم ہے، تو آپ گروپ میں آنا چاہیے، اکیلے نہیں آنا چاہیے. کیونکہ ایک مرد اور ایک عورت جہاں پر ہوتے ہیں تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرا کون ہوتا ہے؟ وہاں شیطان، جو آپ کو برے خیالات ڈالتا ہے اور برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس تو بڑا عجیب معاملہ ہے. میں نے دیکھا ایک لڑکا لڑکی بات کرتے کھڑے ہوئے ہیں کالج میں، ابا لینے کے لیے آئے، بیٹی آئی بیٹھی اور ساتھ میں چلے گئی. ابا کو کچھ فرق بھی نہیں پڑا کہ بیٹی کسی دوسرے کے ساتھ کھڑی تھی اتنی دیر سے. تو ایسے آدمی کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا معلوم؟ دیوس. اپنے بھائی جی پورے میں اس کو دیوس بولتے ہیں. دیوس نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ دیوس. دیوس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. شراب کا عادی، کثرت سے شراب کرنے والا، بوڑھا زانی، زنا کرنے والا، اور بھی الگ الگ روایتوں میں الگ الگ آتے ہیں گناہ کے تعلق سے. اور ایک دیوس کا بھی ذکر آتا ہے. دیوس، تو دیوس کون ہے؟ کہ دیوس وہ آدمی ہے جو اپنے کسی محرم یعنی اس کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان کو کوئی برائی میں دیکھے اور اس کو نہ روکے، اس کو شرم نہ آئے، اس کو دیوس کہتے ہیں. مطلب اس کی بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے نامحرم کے ساتھ اور اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ دیوس آدمی ہے. اس کی بیوی کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی بات کر رہی ہے اور اس کو کچھ شرم نہیں آتی ہے. کس کے ساتھ بیٹھی ہے؟ نامحرم کے ساتھ. وہ نامحرم اس کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اس عورت کے، اس کے اسکول کالج کے کلاس میٹ، کوئی بھی ہو سکتے ہیں. تو ایک لڑکی یا عورت کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھی ہے بات کر رہی ہے اور اس جو ہے اس کے محرم کو یعنی باپ کو، بھائی کو شرم نہیں آتی ہے، تو یہ دیوس ہے. دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب کون سی لڑکیاں اور عورتیں ہیں جو چاہتی کہ ان کے باپ اور ان کے بھائی جنت میں نہ جائے؟ کون چاہتا ہے؟ تو آپ کو اس سے بچنا پڑے گا اور ان کو بھی تعلیم دینا پڑیں گی، والد کو اور بھائی کو، کہ یہ برائیاں اب تک ہمارے پاس چل رہی تھی، ہم کو روکنا پڑے گا ورنہ ہم جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے. تو دیوس کہتے ہیں اس کو، دیوس. اس کو کوئی فکر نہیں پڑتی. کچھ تو عجیب ہے. بیٹی کو بولتا ہے وہ سگا بھائی پریزنٹ نہیں ہے، کزن کے ساتھ چل جاؤ کالج کو، وہ چھوڑ دیں گے تمہارے کو. یہ دیوس آدمی ہے. کزن نامحرم ہے نا، چچیرا بھائی، خلیرا بھائی، پھپھیرا بھائی نامحرم ہے، اس کے ساتھ نہیں جا سکتے آپ، اس کے ساتھ پیچھے نہیں بیٹھ سکتے آپ. تو جائز نہیں ہے، حرام ہے. چھوٹا موٹا گناہ نہیں، حرام ہے، حرام. کزن کے ساتھ چلا جاؤ مارکیٹ میں، کزن کے ساتھ گھومنے چلے جاؤ، سامان خریدنے چلے جاؤ، حرام ہے. گھر میں کوئی نہیں ہے، کزن ہے، تو اس کے ساتھ تم بیٹھو جب تک باتیں کرو، ہم جا کر آتے، حرام ہے یہ. اور اسی وجہ سے تو معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہے. اور آج کل حالات تو اتنے گر گئے، اتنے برے ہو گئے، جو کہ محرم رشتے ہیں، چچا، ماموں وغیرہ، انہوں نے بھی اپنے محرم لڑکی کے ساتھ بھی گناہ کیے ہیں.
اور یہ بات آپ لوگوں کے بھی علم میں ہوں گی، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، گھوم پھر کر باتیں تو آتی ہوں گی آپ کو، جو کہ اس لیے شریعت نے اسلامیہ نے، یعنی اگر آپ حدیثوں کو پڑھیں گے، غور سے تفسیر پڑھیں گے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ محرم رشتہ دار جو آپ کو درست نہیں لگتے ان سے بھی پردہ کیجیے۔ وہ محرم رشتہ دار جو درست نہیں لگتے ہیں تو علماء نے کہا ان سے بھی پردہ کیجیے۔ چچا ہے، چچا محرم ہے، لڑکی اس کے سامنے جا سکتی ہے، لیکن اس کی نیت درست نہیں لگتی ہے، وہ تھوڑا برائیوں میں مبتلا زیادہ ہے، یا شراب پیتا ہے، یا کوئی بھی قسم کی برائی میں ہے، وہ ٹھیک نہیں لگتا ہے عادت سے، تو اس سے بھی پردہ کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ قرآن نے یہ بھی کہا کہ ان عورتوں سے بھی پردہ کیا جائے گا جو بے شرم اور بے حیا ہے۔ ایک عورت عورت سے بھی پردہ کرے گی، معلوم ہے آپ کو؟ بے شرم بے حیا عورتوں سے پردہ کرنا ہے، مطلب آپ اچھے خاصے ہیں، نیک ہے، دیندار ہے، اور آپ کے گھر میں، آپ کے ماحول میں ایک ایسی عورت آتی ہے جو ہر وقت بےہودہ باتیں کرتی ہے، تو اس سے پردہ ہے آپ کے اوپر۔ نہیں کریں گے تو آپ قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، آپ کو گناہ ملے گا۔ تو ایسی عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے جو بےہودہ باتیں کرتی ہے نا؟ ایسی عورتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں نے آ کر بیان بھی کیا، فلاں عورت ہے، آ کر بیٹھ جاتی ہے، رشتے میں کیا ہے، بھابھی ہے، ننند ہے، دور کی کچھ تو بھی ہے، اور آتی ہے فلاں کا چکر اس کے ساتھ چل رہا، فلاں نے ایسا کیا، اپنی پاس سٹوری سناتی، میں نے ایسا کیا، وہ زنا کی باتیں بیان کرتی ہے۔ ایسی عورتوں کو دور بھگاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ کیوں کہا شریعت اسلامیہ نے، کیوں آپ کو ہدایت دی؟ آپ کو بچانے کے لیے۔ جیسے وائرس ہوتا ہے نا، وائرس، ماسک لگاتے ہیں آپ، اینٹی بائیوٹکس کھاتے ہیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وائرس لگ جائیں گا، تو یہ برائی کا وائرس بھی ویسے ہی لگتا ہے، اس لیے شریعت بولتی دور، ایسے لوگوں سے دور، برائیاں آپ کو لگ جائیں گی، آپ اچھے ہیں آپ بھی برے بن جائیں گے۔ تو جو ہے اجنبی مردوں کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، اور unnecessary، جیسے میں نے دیکھا ایک لڑکی کو، ایک لڑکی لائن میں کھڑی ہوئی تھی، ایڈمیشن کا پروسیس چل رہا تھا، ٹھیک ہے، لڑکیوں کی لائن ہے، ادھر لڑکوں کی لائن ہے۔ اب یہ لڑکی کو فارم میں کچھ پرابلم آیا تو اپنی آگے والی لڑکی سے پوچھ سکتی ہے، پیچھے والی لڑکی سے پوچھ سکتی ہے، جو فارم بھر کے چلے گئی اس سے بھی پوچھ سکتی ہے، نہیں اس کو لڑکے سے پوچھنا ہے۔ یہ کیوں؟ میں نے دیکھا، جو میں وہ بتا رہا ہوں آپ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پہچان کے تھے اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ اس سے باتیں کرنے کو ملیں گی نا، شیطان نے آپ کو ورغلایا اور آپ شیطان کی چال میں آ گئے، آپ نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا۔ ایک لڑکا ہے، لڑکے سے پوچھ سکتا ہے، وہ لڑکی سے پوچھتا جا کر، کیسی عجیب بات ہے نا؟ تو کہا کہ کوئی اجنبی مرد عورت خلوت اختیار نہ کرے، آپس میں بات نہ کرے، کوئی ضروری بات ہو جیسے ڈاکٹر ہو، ایگزامپل دیا، میل ڈاکٹر ہے، اس کو بتانا ہے، تو محرم آپ کا پریزنٹ رہے گا وہاں پہ۔ نہیں رہتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں، برائیاں آپ کو پتہ ہے، اپنے علاقوں میں آپ کو معلوم ہے نا کیا کیا ہوا ہے، برائیاں کہیں نہ کہیں سننے میں آ جاتی ہے کہیں سے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے کہا کہ ہمو کے بارے میں کیا ہے؟ ہمو دیور، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الہمو الموت، دیور تو موت ہے، بالکل اجازت نہیں ہے، دیور ہو یا جیٹ ہو، اجازت ہی نہیں ہے عورت سے بات کرنے کے لیے۔ وہ بیچارہ دیور تو اپنے پاس بیٹھ جاتا ہو، باتیں کرتے بیٹھتا ہو۔ یہ اللہ کے رسول فرمایا زہر ہے، وہ زہر۔ آپ بولیں گے نہیں شک کر رہے کیا، ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارا خاندان تو اتنا اچھا ہے۔ آج کے دور میں کس کا خاندان کیسا ہے سب کو معلوم ہے، ایک آدھ کیس تو ہر جگہ نکلتا ہی، کوئی اب یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ پرانے زمانے میں، آج 10 سال پہلے کچھ لوگ بول سکتے تھے، اب تو نہیں بول سکتے۔ ہاں آپ کے علم میں نہیں ہے الگ بات ہے، کیونکہ ایسی برائیاں جو ہوتی ہیں لوگ اس کو چھپا دیتے، دبا ڈالتے، نیوز آنے نہیں دیتے باہر۔ بہت برائیاں ہیں، سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بنانے والا ہے، پورے یونیورس کا بنانے والا ہے، ہم کو پیدا کرنے والا ہے، اس نے رولز بنائے ہیں، اس کو زیادہ معلوم ہے کہ آپ کے لیے کیا بیٹر ہے اور کیا بیٹر نہیں ہے۔ آپ اس کو چیلنج کریں گے کہ نہیں ہم کو ضرورت نہیں ہے اس رول کی، ہم تو بہت اچھے ہیں، کچھ سالوں بعد نقصان اٹھانا پڑتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے۔
تو پہلے ہی سمجھداری عقل مندی ہے کہ پہلے ہی ہم اس بات کو سمجھ جائیں. چلیے، تو نامحرم مردوں کی طرف جانے سے لڑکیوں کو روکا جائے. لڑکے بھی اس بات کا خیال رکھیں. ہماری لڑکیاں ریچارج کرنے کے لیے چلی دکان پر، اس کا نمبر وہ رکھ بھی لیتا ہے. کتنے لوگوں کو ایسے بلیک میل کیا گیا. فون خراب ہوا، دے دیے لڑکی کا فون لے جا کر، اس نے اس میں کا ڈیٹا پورا ریٹرائیو کر لیا. بعد میں بلیک میل کرتا ہے اس کو کہ تمہاری یہ چیزیں میرے پاس ہیں. سامان لانا ہے، لڑکی کو بھیج دیا. گوشت لانے لڑکی کو بھیجتے دکان پہ، عجیب بات ہے. کرانہ لانے کو بھیجتے لڑکی کو باہر. پرانے دور کا مجھے اچھے سے یاد ہے، مجھے اپنے بچپن کا 2-3 سال کے اوپر لڑکی اگر ہو گئی، مجھے اچھے سے یاد ہے ہمارے فیملی اس کو باہر نہیں بھیجتے تھے. کچھ بھی لانا ہے بھائی جا کر لے کر آئیں گا، نہیں بھیجتے تھے اس کو. آپ بولیں گے 3-4 سال کی لڑکی، اب بولنے مت لگائیے. NDTV نیوز آپ لوگوں نے دیکھا، 3-4 سال کی لڑکیوں کے ساتھ جو برا معاملہ کیا گیا، قریبی رشتہ داروں نے کیا. ایسے بھی معاملات آئے. تو اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو ایکسپلین، کوئی بولا ایکسپلین کرو تو اس کو 2 دینا کان پر. اتنے دن سے سو رہا تھا کہ نیوز نہیں دیکھتا کیا؟ جیسے اگر کوئی بولا کہ ایسا کیسا 4 سال کی لڑکی کو پردہ بولے تو برقع تھوڑی پہنانا ہے. آپ کو پریکاشن لینا ہے کہ اس کو آپ کو کہیں اجنبی لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجنا ہے. جو جان پہچان والے ان کے ساتھ آپ نہیں بھیجیں گے. رات میں اسٹے نہیں کریں گے آپ رشتہ داروں کے پاس لڑکیوں کو، آپ کی خلوت نہیں ہونے دیں گے. بڑا عجیب معاملہ ہے. شادیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑا حال رہتا ہے، مرد عورت سب پڑے ہوئے وہاں پر ایک دم گاڑی کے ہاسپٹل کی طرح. ارے شادی ہے میاں، ایڈجسٹ کرنا پڑتا. وہاں کیا برائیاں ہوتی ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹی وی سب بتا رہا ہے آج کل. نیوز میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کیا کیا ہوا، شادیوں میں گئے کیا برائیاں ہوئیں، کیا مسائل ہوئے. اور پہلے بڑی عمر والے اس بات کو سمجھ پاتے تھے. اب آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آپ سب دیکھ رہے ہیں ماحول. بے خدا پڑے ہوئے پورے لڑکے لڑکیاں سب ایک جگہ پر. آپ دیکھیے حالت ایسے ہے کہ نہیں ہے. ایسے لڑکیوں کو کہیں مت بھیجیے، نہ ریچارج کرانے کے لیے، نہ موبائل سدھارنے کے لیے، نہ چپس کرکرے لانے کے لیے، نہ کرانہ لانے کے لیے، نہ گوشت لانے کے لیے، نہ زیروکس کرانے کے لیے. ہاں بہت مجبور کوئی ہے، گھر میں صرف ماں ہے اور بیٹی ہے، والد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اس عورت کے لیے جواز بنتا ہے کہ وہ برقع پہنے، پابندی کے ساتھ جائے اور اپنا کام کر کے آ جائے. لیکن بھائی بیٹھا ہوا ہے پیرا اوپر کر کے موبائل پہ آڑا پڑا ہوا ہے وہ، اور بہن پورے کامہ کر رہی. تو بھائی بھی گنہگار ہے، والدین بھی گنہگار ہیں. ہاں پوچھ ہونے والی ہے اس کی. لڑکیاں کالج جاتی ہے، اسکول جاتی ہے، کتنے بجے ان کا ٹائم ہے، پہلے کیوں جاتی ہے معلوم کرنا چاہیے. اپنے پاس ایسا ہوا تو تم شک کر رہے. ارے بھائی شک الگ چیز ہوتی ہے، سیفٹی الگ چیز ہوتی ہے. اگر منسٹر اپنے باڈی گارڈ کو یہ بولے، باڈی گارڈ کیا کرتا ہے منسٹر کو جانے سے پہلے دروازہ کھول کر ہوٹل چیک کرتا ہے. کبھی کبھار تو وہ کھانے کی چیزیں کھا کر بھی دیکھتے پہلے، جتنا بڑا آدمی رہا اس کے لیے سیکیورٹی. تو منسٹر نے بھی ایسے بولنا، اے باڈی گارڈ میرے پہ شک کر رہا ہے. ارے بھائی تیری جان کی حفاظت کر رہا ہو. تو ویسے آپ کے بہن بیٹیوں کی حفاظت کے لیے آپ کو کرنا پڑیں گا یہ سب، کہ وہ کہاں جاتی ہے، اس کا ٹائم کیا ہے اسکول کالج کا، کتنے بجے آتی ہے. اس کا موبائل کو آپ کو چیک کرنا پڑے گا، اس کو بول کر چیک کرنا ہے کہ یہ بیٹے آپ کے حفاظت کے لیے، کیونکہ آپ دنیا کو نہیں جانتے. آپ جس چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے لیکن وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. تو آپ یہ مت بولیے کہ ہم پہ شک کر رہے. کیا شک الگ چیز ہوتی ہے. شک کرنے والا رہتا تو وہ آپ کو بھیجتا ہی نہیں تھا، وہ جانے ہی نہیں دیتا تھا اسکول کالج. آپ کو وہ آپ پر بھروسہ کرتا ہے اس لیے بھیجے آپ کو. لیکن دنیا میں جو شیطان بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ پر حاوی نہ ہو جائے، آپ کو گمراہ نہ کر دے، اس لیے چیک کرنا اس کا فرض ہے. وہ چیک کرے گا کہ کیا ہے، آپ کدھر جاتے. وہ پوچھ سکتا ہے، وہ حاکم ہے گھر کا. اس کے اگر آپ سے کوئی گناہ ہوا تو اس سے پوچھ ہونے والی ہے، اس لیے وہ پوچھے گا کہ آپ کہاں گئے تھے، کدھر گئے تھے، اتنا ٹائم کیوں لگا، جلدی جانے کی وجہ کیوں ہے، لیٹ آنے کی وجہ کیوں ہے. اور وہ سوال بھی کر سکتا ہے کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کی سہیلیاں کون ہیں، کیا آپ کسی لڑکے سے تو بات نہیں کرتے. بالکل نہیں کرنا، وہ اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی پوچھ ہے. جیسے آپ بڑے ہوں گے نا، آپ اپنے بچوں کو پوچھیں گے کہ کہاں گئے تھے، کدھر گئے تھے.
تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کے والدین جو کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کو کرتے رہنا پڑیں گی، تو جو فتنے اور جو پریشانیاں اور پرابلم آ رہے ہیں تب ہم ان چیزوں سے جو ہے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سا میں نے اہم نکات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں انشاءاللہ وہ اگلے دروس میں جو ہے آتی رہیں گی۔ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، اور بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم آگے کچھ لیکچرز میں کور کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔